امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک کے دروازے پر جب میں نے دیکھا کہ خراسان یا مصر کے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں اور کسی نے آپ کو ہدیے کے طور پر گفٹ کے طور پہ دیے تھے، اس قدر اعلیٰ گھوڑے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، تو میں نے عرض کی کہ یہ گھوڑے کتنے عمدہ ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں سارے گھوڑے آپ لے جائیں، میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ کہا حضور اتنے قیمتی اتنے پیارے تحفے، کوئی ایک تو رکھ لیجئے، کوئی ایک گھوڑا تو اپنے لیے بھی رکھ لیجئے، اپنے استعمال کے لیے بھی رکھ لیجئے۔ امام مالک کا جواب سنیے ناظرین، آپ کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اس کے پیارے پیمبر بی بی آمنہ کے دلبر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، یعنی آپ کا روضہ انور ہے۔ یعنی امام مالک کا یہ عشق تھا کہ آپ کہتے میں اس زمین پر کیسے سواری کروں جس زمین میں میرے آقا جلوہ فرما ہے۔ تو یقیناً آج اگر کوئی گاڑی میں بیٹھ کر مدینہ پاک جاتا ہے تو اس کو بے ادب نہیں کہا جائے گا، مگر امام مالک کو اس بات کی اجازت تو ہے نا کہ آپ اپنے عشق کے مطابق فیصلہ کریں۔ وہ آتا ہے نا کتابوں میں لکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک بادشاہ تھا، وہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں گیا تو بالکل فقیروں کے انداز میں گیا، تو لوگوں نے کہا بادشاہ ہو کر ایسا لباس پہن کر آئے ہیں؟ تو کہتا ہے میں بادشاہ اپنے ملک میں ہوں مگر یہاں تو آقا کے در کا فقیر ہوں نا، یہاں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور بادشاہ آیا اور وہ بڑے کر و فر کے ساتھ شاندار بادشاہی لباس پہن کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ آیا، تو کسی نے کہا حضرت آپ بادشاہ ہیں لیکن اس انداز سے آپ آئے ہیں؟ تو اس نے بھی بڑا عشق والا جواب دیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ جس آقا نے بادشاہی عطا کی انہیں تو بتاؤں کہ حضور آپ کے قدموں کی برکت سے مجھے کیا کچھ مل گیا ہے، یہ جو کچھ ملا ہے حضور آپ کا صدقہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے مانگتے پھرتے ہیں۔ جو میں نے یہ واقعہ بیان کیا امام مالک کا کہ آپ نے گھوڑوں کی سواری سے انکار کر دیا، گھوڑے امام شافعی کو تحفے میں دے دیے، یہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اب بتائیے نا امام مالک سے کوئی یہ سوال کر سکے گا کہ حضور آپ نے یہ کام کیا صحابہ نے تو نہیں کیا؟ کیا آپ صحابہ سے بڑے عاشق ہیں؟ نہیں جناب، یہ کمپیریزن نہیں کیا جاتا۔ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو عشق کے فیصلے کتابوں میں نہیں ہوتے، کچھ چیزیں دل سے سوچنی پڑتی ہیں اور اس کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی عاشق رسول مدینے میں ننگے پیر رہے، مدینے کی مٹی کا سرما آنکھوں میں لگائے، اگر آقا کے در و دیوار سے وہ لپٹنا چاہے، آنسو بہائے، تو کسی کو کیوں اعتراض ہے؟ یہ نبی پاک سے محبت اور وارفتگی کے مختلف انداز ہیں۔ اگر کوئی نبی پاک کے روضے کو پیچھ نہیں کرنا چاہتا، آقا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہتا ہے، تو یہ تو انداز ہے بزرگوں کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔